تو سمجھتا کہ انسانیت کیا ہے؟ برادران گرامی قدر، آج اقتدار ملا، آج قلمدان ملا، آج دفتر ملا، آج ہمیں کوئی عہدہ ملا، کوئی مرتبہ ملا، آج ہمیں اگر کوئی مرتبہ مل گیا، اگر بیٹا آج اگر ہمارا بیٹا ڈی ایس پی بن گیا، ایس ایچ او بن گیا، کسی اعلیٰ مرتبے پر فوجی منزل پر آ گیا، سارے ٹھیکے لینا اپنی ذمہ داری بنا لیا، سارا قومی خزانہ ہڑپ کرنا اپنی ذمہ داری بنا لیا، سمجھ لیا آج وزارت ملی ہے، شاید کل آج میرے 5 انگلیاں گھی میں ہیں، آج خود بھی میں بن جاؤں، خاندان کو بھی بنا دوں، بیرون ملک محل بن گئے، بیرون ملک دنیا آباد ہو گئی، خاندان آباد ہو گیا، لیکن یہ تو آباد ہوا، لیکن کتنے گھر برباد ہو گئے۔ ایمان سے بتائیے، جب قومی فنڈ ان عللوں پر لگتا ہے، جب یہ قومی فنڈ ہمارے وزراء کے پیٹ میں ناجائز چلا جاتا ہے، جب یہ قومی خزانہ ہمارے ارباب اقتدار نگل جاتے ہیں، جب یہ قوم پر ظلم کرتے ہیں، ارے خدا کی قسم ذرا بتا تو صحیح کتنے گھروں میں چراغ بجھ جاتے ہیں، ارے بتا تو صحیح اسپتال کے لیے آنے والی گرانٹ جب تیرے جہنم کے پیٹ میں چلی گئی، بتا کتنے مریض کر رہ کر مر گئے۔ ارے جب تو نے بددیانتی کی، خیانت کی، جب ملاوٹ کی، قوموں کو بیماریاں تحفہ دیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا فرمایا، تاجدار کائنات محبوب رب کردگار بازار میں نکلے، میرے آقا جا رہے ہیں، لوگ چیزیں بیچ رہے ہیں، حضور گندم کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، اس کے نیچے ہاتھ ڈالا، اوپر گندم خشک ہے، نیچے تر ہے، گیلی ہے، سرکار نے جب دیکھا اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا، اوپر گندم خشک ہے، نیچے گیلی ہے، سرکار کے چہرے پر جلال آ گیا اور آپ نے فرمایا، سن لو، من غش فلیس منا، جو رکاوٹ کرتا ہے وہ میری امت میں ہی داخل نہیں ہے۔ بتا کیا ہم نے انسانیت کا معیار قائم رکھا؟ ہمارے معاملات حیات اس ہمارے شرف کے مطابق ہیں؟ ہمیں اللہ نے کیا بنایا؟ تمہیں بتاؤں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم کی لاج کنہوں نے رکھی؟ اللہ کی قسم میرے بھائی، تیرا ملک پاکستان جتنا ہے، یہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق 8.25 لاکھ مربع میل ہے، تیرے کئی پاکستان عمر بن عبدالعزیز کی حکومت میں آ جائیں، یہ امام عادل ہے، جب امام بنا خدا کی قسم دنیا کی نظر میں امیر بنا، اپنے حال میں فقیر بن گیا۔ زرق برق لباس اتر گئے، وہ انتہائی ترکی گھوڑے ہٹ گئے، بہترین ہاتھی خدمت سے ہٹ گئے، یہ فقیرانہ چال چلنے والا عمر بن عبدالعزیز برسر اقتدار ہے۔ میرے بھائی، عید کا موسم قریب آ گیا، جب اہلیہ نے کھانا سامنے رکھا، کہنے لگی، امیر المومنین ایک گزارش ہے اگر آپ میری سنیں۔ فرمایا، فاطمہ کہو کیا خواہش ہے؟ ارے بیوی بھی کوئی عام عورت نہیں، وقت کے بادشاہ کی شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ مل کر وہ بھی فقیر ہو گئی، مزاج بدل لیا، کیونکہ کہا تھا میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ برادران ذی قدر، بیوی کہنے لگی ایک گزارش ہے۔ فرمایا بتاؤ کیا گزارش ہے؟ کہنے لگی عید آ گئی ہے۔ فرمایا قریب آ گئی ہے۔ کہنے لگی آج صبح بچوں نے بڑا اصرار کیا، ہمارے بچوں کے سارے کپڑے پیبند زدہ ہیں، انہیں پیبند لگے ہوئے ہیں، پنجابی میں جسے آپ ٹاکیاں کہتے ہیں۔ عرض کرنے لگی امیر المومنین بچوں کے کپڑے پیبند والے ہیں، عید قریب آ گئی ہے، نئے کپڑے لے لیے جائیں، بچے بھی عید منا لیں گے۔ فرمایا فاطمہ میری اتنی آمدن نہیں کہ میں بچوں کو نئے کپڑے لے کر دوں، امیر المومنین قرض لے لیجئے۔ فرمایا عمر پر اتنا بھروسہ نہیں کہ قرض ادا کرنے کے لیے رب مجھے زندہ رکھے گا۔
امیر المومنین جب سارے لوگ کپڑے پہن کر بازار میں آئیں گے، ہر بچہ انتہائی سجاوٹ کے ساتھ بازار میں آئے گا، امیر المومنین کے بچوں نے جب پیوند زدہ کپڑے لگائے ہوں گے، اگر بچوں نے پوچھ لیا اے بچوں پیوند زدہ کپڑے کیوں لگائے ہیں، فرمایا اے فاطمہ تکرار نہ کرو، میرے بچوں کے بدن پر تو پیوند لگ سکتے ہیں، نبی کی امت کے بدن پر میں پیوند نہیں لگا سکتا۔ یہ ہے وہ احسن تقویم کا علم بردار انسان۔ بیوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کوئی بات کر نہیں سکتی، آخری بات کہتی ہے امیر المومنین یہ تو بتائیں میں بچوں کو مطمئن کیسے کروں، کیسے مطمئن کروں؟ فرمایا انہیں یہی کہہ دینا کہ تمہارا باپ عمر بن عبدالعزیز کوئی امیر نوکری نہیں کرتا، وہ تو رسول اللہ کی امت کی خدمت کرتا ہے، سید القوم خادمہم، قوم کا سربراہ قوم کا نوکر ہوتا ہے۔ فاطمہ میں قوم کا نوکر ہوں، میں غلام ہوں۔ دوستو امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا آخری وقت آ گیا، ایک سوال کرنے والے نے سوال اٹھایا، سوال یہ کیا امیر المومنین لوگ دنیا سے جاتے ہیں اولاد کے لیے جائیداد چھوڑ کر جاتے ہیں، اولاد کے لیے بہت بڑے خزانے اور مملکت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فرمایا میرا دل مطمئن ہے، میں نے اولاد کے لیے دنیا تو نہیں چھوڑی لیکن آخرت ضرور چھوڑی ہے، میں نہ خود کل رب کے سامنے شرمندہ ہونا چاہتا ہوں نہ اولاد کو کرنا چاہتا ہوں۔ گرچہ اپنے پیرہن پہ درجنوں پیوند تھے ملت بیضا کو لیکن گل بداماں کر دیا۔ آپ شاید سمجھیں یا نہ سمجھیں کہ اپنے بدن پر تو پیوند ہیں لیکن ملت کا دامن پھولوں سے بھر دیا۔ کیسے؟ اسی عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین بادشاہ وقت کے بیٹے جہاں پیوند والے کپڑے پہنتے ہیں وہیں لاکھوں مربع میل میں چکر لگانے والے چکر لگاتے ہیں، جواب دیتے ہیں امیر المومنین ہم زکوٰۃ لے کر نگر نگر گئے، شہر شہر گئے، گلی گلی گئے، در در گئے، ہوکا دیا۔ امیر المومنین تمہیں مبارک ہو، لاکھوں مربع میل میں زکوٰۃ دینے والے تو پھرتے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ملتا ہے، لینے والا کوئی نہیں۔ جب بادشاہ امیر ہوتا ہے رعایا پھر غریب ہوتی ہے۔ آج پاکستان کیوں قرضوں کی زد میں ہے؟ ہمارے حکمرانوں نے احسن تقویم کے تقاضے پورے نہ کیے، ہمارے حکمرانوں نے اپنے مقام کو نہ جانا، اپنے مرتبے کو نہ جانا۔ میرے بھائی اللہ کریم نے تو تمہیں بہت بڑا شاہکار بنایا تھا لیکن تو خود سفلی عادتوں کا شکار ہو گیا، گھٹیا عادتوں کا شکار ہو گیا، تو خود گھٹیا کردار کا مالک بن گیا، تیری عادات گھٹیا ہو گئیں۔ اس سے بڑھ کر اور بے وفائی کیا ہے کہ تو پیدا کرنے والے کو بھول گیا؟ اس سے بڑھ کر بے وفائی کیا ہے کہ تمہیں مقام انسانیت دینے والا نبی تیری نظر میں احترام کے قابل نہیں، اور تو ایسا بے ادب اور بے احترام ہو گیا کہ گلی گلی میں کہتا پھرتا ہے ہم بھی انسان ہیں، نبی بھی انسان ہے۔ نادان تمہیں پتہ نہیں تمہیں انسانیت ملی ہے تو آمنہ کے لال کے صدقے میں ملی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور ذلیل حرکت کیا ہے کہ پیدا تمہیں خدا کرے اور اطاعت تو شیطان کی کرے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے تمہیں انتہائی گھٹیا درجوں کی طرف منتقل کر دیا۔ یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا، تم اتنے گھٹ گئے، اتنے گھٹیا اوصاف کے مالک بن گئے۔ یا اللہ سارے ایسے؟ فرمایا نہیں، سارے نہیں ایسے، کچھ ہیں جنہوں نے میری نسبت کی لاج رکھی، کچھ ہیں جنہوں نے میری، حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں رب العالمین نے فرمایا نہیں، کچھ ہیں جو ساری زندگی میری محبت کے نشے میں مست رہا کرتے ہیں اور زندگی کے ہر لمحے میں میری رضا کے طالب رہتے ہیں۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ثم رددنا